اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل صفات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانی کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی اور زاری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کسی طرح بھی گوناگو آیتیں بیان کرتے ہیں، اس طرح گوناگو آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلا مکھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ سو جو شخص ایمان لے آئے اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ تم میں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپ ان شکستہ دل اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت اور قربت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ان کے عمل و جزا کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو آپ کے شایان شان نہیں۔ اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ دولت مند کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر استعاذن یہ کہیں، کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟
اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ فرما دیجئے کافرو، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے اور وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے فرما دیں کہ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنیاں یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے اسی کے پاس اس کی قدرت اور ملکیت میں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگانی میں کرتے رہے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ بیابان و دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بڑھائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقعہ ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔